خیر زکوٰۃ مال کے اوپر کچھ حق اللہ پاک نے پہلے شریعتوں میں بھی رکھا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، ان سب کی شریعت میں یہ حق رہا ہے کہ مال میں سے کتنی بھی مقدار وہ اللہ کے لیے آپ نے خرچ کرنا تھا۔ اس کا طریقہ کار مختلف تھا اور وہ چیزیں الگ تھیں، اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جب اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زکوٰۃ میں یعنی مال کی ادائیگی چوتھائی حصہ تھا۔ اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہو تو 1 پیسہ آپ نے دینا ہوگا، 4 روپے ہو تو 1 روپے دینا ہوتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی اور اس میں انتہائی نرمی کا پہلو بھی رکھا اللہ پاک نے، وہ یہ ہے کہ 40واں حصہ جس کو 2.5% بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ سے اور اس کی اہمیت بیان فرمائی، نہ ادا کرنے والوں کے لیے آپ نے وعید وقفہ سے بیان کرتے رہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت میں نے تلاوت کی یہ نازل ہوئی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ فرمایا جب اس کا نزول ہوا، اس کا پہلے ترجمہ سن لیے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں خزانوں کو، مال و دولت کو، سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، آپ اس کو سنا دیجیے دردناک عذاب کی خوشخبری، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حیران متفکر ہوئے، اور یہ پریشانی کا عالم دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم تو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے کہ آپ لوگوں کی اس پریشانی کو میں دور کر سکتا ہوں، کوئی اتنی بعید بات نہیں ہے، حضور ہمارے پاس قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر گئے اور ان سے پوچھا کہ حضور ایسی بات ہے، یہ آیت ہم سب پر انتہائی گراں گزری ہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی بات بھی واضح فرمائی کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے 2 باتیں ذکر فرمائی کہ اللہ پاک نے مال کی زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ بقیہ مال اس کو پاک کر لے، اور یہ بات بھی ذکر فرمائی صاحب، فرمایا میراث اس لیے مقرر فرمایا جو آپ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو، فرمایا کہ وہ باقی لوگوں کا جو زندہ ہے ان کا حق ہے، اس لیے میراث کا تقسیم کرنا بھی فرض قرار دیا ہے۔ یہ 2 احکامات آپ نے ذکر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پریشانی کی ختم کو دیکھا کہ یہ مشکل آسان ہو گئی تو انہوں نے نعرے تکبیر بلند کر کے اللہ اکبر کی صدا لگائی کہ ہمارے اوپر آسانی ہو گئی، کہ اللہ پاک کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر کیوں فرض کی، اس لیے کہ ہمارے بقیہ مال کو پاک کرنا چاہ رہا ہے اللہ پاک۔ فرمایا اس نے نعرے تکبیر لگائی اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس سے بھی بہتر چیز آپ کو نہ ذکر کروں کہ آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، یعنی سونا چاندی اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں، اس کو استعمال کرنے کی چیز ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ اس کو کام میں لاؤ تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو آپ اپنے پاس رکھ کر خوش ہو اور وہ بہتر بھی ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ضرور ذکر کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نیک صالح عورت ہے کہ جب آپ اس کو دیکھو تو آپ کو خوش کر لے، جب آپ اس کو حکم دو تو وہ آپ کی تابعداری کر لے، اور جب آپ غائب ہو تو حفظتہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ چیز جمع کرنے کی ہے، اپنے پاس رکھنے کی ہے۔
یعنی گویا کہ سونا چاندی مال اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں اس طرح. تو وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی وجہ سے پریشانی تھی جو حضور نے ہمیں بتلا دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ پاک نے یہاں کیوں فرض کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے بقیہ مال کو پاک کرنا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس کے اسرار اور حکمتیں بیان کرتے رہے. اس لیے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، اور پھر جو چیز انسان محنت سے کماتا ہے تو وہ خرچ کرنے کا جی نہیں چاہا، طبی طور پر یہ چیز ہوتی ہے. فرمایا مال کی ادائیگی اس لیے فرض قرار دے دی کہ تاکہ انسان کے جو روحانی بیماریوں کی جڑ ہے بخل وہ پیدا نہ ہو، اس میں سخاوت کا پہلو آئے. وہ سخاوت کا پہلو جب آئے گا فرمائے کہ وہ اس میں نرمی پیدا کرتا ہے انسان میں، اور ساتھ ساتھ آپ کی مال کی ادائیگی سے ہمدردی کا، ایثار کا، یہ انتہائی روحانی کی اچھی حالت، صفت، وہ بھی خوبی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. ہمدردی کا پہلو، ایثار کا پہلو حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کا جسمانی اعتبار سے بھی اثر یہ ہوتا ہے اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا. پھر اس کا اثر معاشرے بھی پڑتا ہے، خاندان پر بھی پڑتا ہے. معاشرے پر صلہ رحمی جو اس کے کمزور ہے، فرمایا اس کے اوپر جب خرچ کرتا ہے اس میں دگنا ثواب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا ہے اللہ پاک نے. صلہ رحمی بھی حاصل ہوتا ہے، ہمدردی بھی حاصل ہوتی ہے، ایثار کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے. یہود کو اللہ پاک نے جو راندہ درگاہ کیا تھا، ان کے اوپر جو پھٹکار پڑی تھی لعنت کی، ان میں ایک خامی یہ بھی تھی کہ مال سے انتہائی محبت تھی اور اللہ کے لیے وہ خرچ نہیں کرتے تھے. حالانکہ جگہ جگہ پر اس کی قباحت اللہ پاک نے بیان فرمائی. وہ یہاں تک نعوذ باللہ کہنے لگے کہ موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ پاک غریب ہوا ہے کہ جو ہمارے مال میں سے حق رکھا ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کرو. یہاں تک کہنے لگی. فرمائے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ پاک نے ہی مال ادا کیا ہے، اور جب یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات اچھی طریقے سے آ جاتی ہے، یہ مال میرا اصل نہیں، یہ اللہ ہی پاک کا ہے اور مجھے اس کے نگران محافظ بنایا ہے. اور اس سے ہمدردی، ایثار اور سخاوت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو انسان کے لیے اچھی چیزیں ہیں، اچھی صفات ہیں.